ناظرین، پروگرام کیتھولک ایمان سے میں ہوں جیسپر عاشق، اور آج ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، وہ ہے یسوع مسیح کے حواری۔ یسوع المسیح اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے آئے، اور انہوں نے 3.5 سال اپنی منادی کی اور خدا کی بادشاہی کو اس دنیا میں پھیلایا، لیکن اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے شاگرد چنے تاکہ وہ اس کے مشن کو جاری رکھ سکیں۔ اور ہم باری باری یسوع مسیح کے تمام شاگردوں کے متعلق جانیں گے۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے مقدس پطرس کے متعلق۔ میرے ساتھ موجود ہیں مبشر انجیل جاوید جوزف، اور ان کے ساتھ ہیں مبشر انجیل عمران صابر۔ تو بابو جی، ہم آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اچھا بابو جی، جیسے کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنی جو تعلیم تھی، خدا کی بادشاہت تھی، اس کو پھیلانے کے لیے اپنے شاگردوں کا چناؤ کیا تاکہ وہ اپنے مشن کو جاری رکھ سکیں۔ تو اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے کتنے شاگردوں کا چناؤ کیا؟ آج ہم ایک نیا پروگرام کیتھولک ایمان کے حوالے سے جو شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم ان بنیادی پتھروں، بنیادی ستونوں اور ان بنیادی بنیادوں کی بات کرتے ہیں جس پر نیا یروشلم قائم ہے۔ خدا یسوع المسیح نے جب یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ حاصل کیا اور اپنی اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا اور خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کی منادی کی، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شہرت جو ہے وہ یروشلم اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ گرد و نواح کے سب لوگ جو ہیں اس کی تعلیم سے بہت متاثر ہیں۔ جب بھی وہ بات کرتے ہیں، لوگ اس کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا یسوع کے کلام کو سنیں، اور جو باتیں وہ کہتے ہیں وہ کئی دن تک ان پر غور و خوض کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد خدا یسوع المسیح جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے، پراگندہ بھیڑوں کی طرح ہیں یہ، اور انہوں نے خیال کیا کہ میں اس خدمت کو جاری رکھنے کے لیے اپنے ساتھی جو ہے ان کا چناؤ کروں، ان کی معاونت کو حاصل کروں۔ تو خدا یسوع المسیح نے خداوند کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے 12 شاگردوں کا چناؤ کیا۔ بہت سارے مفکر جو ہیں اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ خدا یسوع نے سب سے پہلے 12 شاگردوں کو ہی کیوں چنا، اور جس طرح پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب جو ہیں ان کے 12 بیٹے جو ہیں وہ 12 قبیلے بنے اور ایک اسرائیل قوم جو ہے وہ کہلائی۔ اسی طرح نئی کلیسیا جو ہے، نیا اسرائیل جو ہے، وہ ان 12 رسولوں سے جاری ہوا، اور اس طرح سے یہ کلیسیا جو ہے وہ بنیادی پتھر جو خدا یسوع المسیح نے چنے، ایک نیا یروشلم جو ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ بنیادی پتھر ہے جس پر نئی کلیسیا یا نیا یروشلم جو ہے وہ قائم ہوگا۔ اور اس کے لیے ہم حوالہ پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 21 باب، اس کی 14 آیت جو ہے اس میں لکھا ہے، اور اس شہر کی دیوار کی 12 بنیادیں تھیں اور ان پر برے کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ خدا یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا اور انہیں یہ برکت بخشی کہ وہ جائیں اور لوگوں کی مشکلات کو حل کریں، بیماروں کو اچھا کریں، بدروحوں کو نکالیں۔ اور یہ 12 شاگرد جو ہیں، یہ کلام مقدس میں ان کا ذکر ہم نہ صرف مقدس متی کی انجیل میں بلکہ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 3 باب، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 6 باب
اور رسولوں کے اعمال کی کتاب جو ہے اس کے پہلے باب میں ہم یہ نام جو ابھی تلاوت میں ہم نے سنے وہ پڑھتے ہیں، اور یہ بلاہٹ کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں، اور ان کی فہرستیں جو ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ 4 فرشتوں میں 3 گروپ ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے وہ ہے پطرس، اندریاس اور یعقوب اور یوحنا۔ تو یہ پہلا چناؤ ہے، پہلی بلاہٹ ہے جسے خداوند یسوع المسیح نے بلایا، چنا۔ اور اس کے بعد دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے فلپس کا، برتلمائی، توما اور متی کا۔ اور تیسرا گروپ جو ہے وہ حلفائی کا بیٹا یعقوب ہے، تدائی ہے شمعون اور یہودا اسکریوتی جو بعد میں یعنی شاگرد نہ رہا۔ اور اس طرح سے یہ 3 گروپ جو ہیں ان میں تقسیم کیا گیا ہے ان کی بلاہٹ کو۔ پہلے 4 جو ہیں وہ پہلے بلائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا گروپ ہے وہ دوسرے بلائے ہوئے ہیں، اور آخری جو ہے وہ تیسرا گروپ ہے۔ لیکن یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہر گروپ میں 4 لوگ ہیں اور 3 دفعہ بلائے گئے ہیں۔ زیادہ شمار جو ہے وہ پہلے اور دوسرے گروپ کا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلا گروپ جو ہے اس میں زیادہ خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مقدس پطرس ہے، مقدس یوحنا ہے، مقدس یعقوب ہیں۔ تو اس طرح سے دوسرا گروپ جو ہے ان میں بھی مقدس متی یا مقدس توما جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو مقدس پطرس ان 3 گروپوں میں چاہے کوئی بھی لکھاری ہو، مقدس مرکس ہو، مقدس متی ہو، مقدس لوکا ہو یا اعمال کا لکھاری جو ہیں، وہ اگر لکھتے ہیں تو مقدس پطرس کا نام سب سے پہلے لکھتے ہیں۔ یہ مقدس پطرس جو ہیں ان شاگردوں میں سب سے فضیلت والے ہیں اور اچھے لیڈر ہیں، اور خداوند یسوع المسیح جو ہے انہیں بہت پسند بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان 12 شاگردوں میں جو گروپ بنے، 3 گروپ، اور ان گروپ میں جو سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ مقدس پطرس کا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے سنا کہ مقدس پطرس کا نام جہاں بھی ہم شاگردوں کی فہرست کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے نام پہ آتا ہے، تو ہم اپنے پروگرام میں بھی سب سے پہلے مقدس پطرس کی ہی بات جو ہے وہ کریں گے، اور بابو عمران صابر سے جانیں گے کہ وہ مقدس پطرس کی شخصیت کے بارے میں ہمیں کیا بتائیں گے۔ آج جب ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے حواریوں میں سے ان کے پہلے حواری، پہلے شاگرد مقدس پطرس کی بات کرتے ہیں، تو میں بتانا چاہوں گا مقدس پطرس کا خاندانی نام جو ہے وہ شمعون تھا۔ شمعون کے معنی ہیں سننا، اور بعد میں ان کے نام کے ساتھ پطرس کا لفظ جو ہے لگایا گیا، اور پطرس کے لفظی معنی ہیں پتھر، چٹان۔ خداوند یسوع مسیح نے جب انہیں چنا تو یہ لقب ان کے ساتھ لگایا گیا، اور پھر ان کا پورا نام مقدس شمعون پطرس، یہ ان کا پورا نام ہوا۔ تو میں بتانا چاہوں گا مقدس پطرس کے والد کا نام یوحنا تھا، اور یہ بیت صدا کے رہنے والے تھے۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو مقدس پطرس جو ہے یہ بنیادی طور پر ماہی گیر تھے۔ عام بنیادی تعلیم انہوں نے باقاعدہ طور پر حاصل کی تھی، اور یہ جلیل کی جھیل میں مچھلیاں پکڑنے کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کی رہائش بیت صدا، اور بعد میں ان کی رہائش کفر و نحوم میں بھی یہ شفٹ ہو گئے۔ بات کرنا چاہوں گا مقدس پطرس شادی شدہ تھے، اور جب ان کے پیشے پہ ہم بات کریں گے تو یہ اپنے بھائی اندریاس کے ساتھ مل کر جلیل کی جھیل میں سے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ بعد میں ان دونوں بھائیوں نے اپنے کاروبار کو زبدی کے 2 بیٹوں یعنی یعقوب اور یوحنا کے ساتھ مل کر سانجھا کاروبار شروع کیا، مچھلیاں پکڑنے والا ہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس جو ہے یہ رسولوں میں سے بڑا ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنی بات کو بولتے ہیں، اور اگر ہم ان کی شخصیت کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو فطری طور پر یہ بہت جلد باز شخص تھے۔ ان کے بارے میں فرق آراء پائی جاتی ہیں کہ یہ پر اشتیاق، پر جوش، متحرک، پر اعتماد اور دلیر اور بنیادی طور پر عملی انسان تھے۔
یعنی جو ان کے دل کے اندر چل رہا تھا یہ اس کو کہہ دیتے, یہ اس کو بغیر ڈرے اس کا اظہار کر دیتے, اور یہ ضرورت سے زیادہ جوشیلے ہمیں نظر آتے ہیں انجیل مقدس میں. ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے ہر وقت مداخلت کرنے والے شخص نظر آتے ہیں ہر ایک بات میں. وہ بھلے رسولوں کے گروپ میں کوئی بات چل رہی ہے سو یہ پہل کر کے سوال کرتے ہیں, کویسچن کرتے ہیں. ہر کام میں بہت جوشیلے نظر آتے ہیں, پرجوش نظر آتے ہیں, اور کئی بار بہت جذباتی رویہ بھی ان کا نظر آتا ہے, اور محبت میں بھی, اور شاید سوال کرنے میں, پوچھنے میں نہ ڈر شخصیت کے مالک ہیں. اور جب ہم آج بات کرتے ہیں تو سچ مچ جیسے بابو جی کہہ رہے تھے پوری نئے عہد نامے کا, بلکہ جب ہم مطالعہ کریں باقی تمام تر رسولوں میں سے جو نمایاں کردار ہے, جو نمایاں پرسنالٹی ہے, اور خداوند یسوع المسیح بھی جن کے ساتھ زیادہ ڈائلاگ کر رہے ہیں وہ مقدس پطرس ہی ہیں. یہ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جو رسولوں میں سے ایک بڑی کھلی ہوئی نمایاں شخصیت ہے, اور یسوع کے ان کے ساتھ ڈائلاگ, ان کے ڈائلاگ یسوع کے ساتھ, یسوع مسیح کے لیے انتہا کی محبت ان کے دل میں, اور یسوع مسیح کے لیے کوئی بھی کسی طرح کی بھی مخالفت سننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. سو ہم آج دیکھتے ہیں کہ جب اس پہلے رسول کو ہم اس پر بات کر رہے ہیں تو یہ مقدس پطرس بنیادی طور پر یسوع مسیح کے ساتھ ایک والہانہ محبت رکھنے والے شخص تھے. جی بابو جاوید جوزف صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ جیسے بابو جی نے بتایا کہ مقدس پطرس جو تھے وہ یسوع مسیح سے بہت پیار کرتے تھے, اور جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوئی ہے تو یسوع مسیح نے بھی مقدس پطرس کو اعلیٰ درجہ دیا ہے, اور لگتا ہے کہ جیسے دوسرے شاگردوں سے وہ اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں. تو اس پیار کی کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا گروپ ہے جسے خدا یسوع المسیح خود چن رہے ہیں, اور اس گروپ میں 3 لوگ جو ہیں مقدس پطرس, مقدس یوحنا اور مقدس یعقوب جو ہیں, یہ ہمیشہ خدا یسوع کے ساتھ ساتھ ہیں. مقدس پطرس نہیں, صرف یہ 3 ہمیشہ ساتھ ہیں, لیکن ان تینوں میں فضیلت جو لے گیا وہ مقدس پطرس ہے. اور مقدس پطرس کا بیان اگر ہم انجیل مقدس میں پڑھیں تو خدا یسوع کے بعد سب سے زیادہ ذکر جو اناجیل میں ہمیں ملتا ہے وہ مقدس پطرس ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مقدس پطرس یہ خدا یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, بلکہ 2 متضاد کردار ہیں اس کے. کبھی تو وہ خدا یسوع کے ساتھ ہے اور کبھی کہتا ہے کہ نہیں خداوند اس طرح نہیں ہو سکتا. وہ ساتھ بھی چلنے والا ہے اور جواب بھی دینے والا ہے. اگر ہم خدا کے کلام میں پڑھیں تو مقدس پطرس ایک ایسا شخص ہے جس میں ایک اچھا لیڈر ہونے کی بہت نمایاں خوبیاں ہیں, کیونکہ ایک ایسا لیڈر جو سر فرست مبشر ہے, وہ خداوند کے پیغام کو دوسروں تک لے کر چلتا ہے, وہ پطرس ہی ہے. اگر ہم قیادت کی بات کریں تو مقدس پطرس ایک ایسا شخص ہے کہ جس میں قائد ہونے کی بہت ساری صفات ہیں, اور قیادت کرنے والا ہے, ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, اور اچھے قائد کے لیے بہت ساری جو نمایاں خوبیاں ہونی چاہیے. ان میں سے میں چند ایک کا بیان کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اچھا قائد وہ ہے جو ہمیشہ سوال کرتا ہے. اگر کوئی سوال نہیں کرتا نا تو وہ اچھا رہنما نہیں بن سکتا. اور مقدس پطرس میں ہمیشہ یہ بات ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو خدا یسوع سے فوراً سوال کرتے ہیں. جب خدا یسوع کوئی بات کہتے ہیں, ایک دفعہ مقدس متی کی انجیل اس کا 15 باب جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب شرع کے عالم جو ہیں انہوں نے کہا کہ تیرے شاگرد جو بغیر ہاتھ دھوئے کیوں کھانا کھاتے ہیں, تو خدا یسوع کا جواب تھا کہ کوئی بھی چیز جو باہر سے اندر جاتی ہے وہ ناپاک نہیں کرتی, بلکہ اندر سے باہر جو نکلتی ہے وہ ناپاک کرتی ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں بے شک دوسرے شاگرد بھی ہیں وہ چپ ہیں, لیکن مقدس پطرس کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ سمجھا تو صحیح اس کا مطلب کیا ہے. تو وہ زیادہ سوال کرنے والا ہے. اگر ہم دیکھیں لوگ جو ہیں ان کے بارے میں جب خدا یسوع جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ
جی کوئی الیاس کہہ رہا ہے، کوئی ارمیا کہہ رہا ہے، کوئی یوحنا کہہ رہا ہے، کوئی نبیوں میں سے کوئی. تو خداوند یسوع نے فرمایا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تو المسیح ہے. تو اس طرح سے بہت سارے ایسے سوالات جو یعنی مقدس پطرس جو ہے وہ خداوند یسوع کو کرتے ہیں اور وہ جواب جو ہے وہ دیتے ہیں. مقدس پطرس جب خداوند یسوع المسیح سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر میرا بھائی ہے تو میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں، تو پطرس نے بڑا ذہن کر کے، بڑا دل کر کے اس نے کہا کہ 7 دفعہ معاف کرنا چاہیے. تو خداوند یسوع نے فرمایا نہیں، 7 کے بھی 70 دفعہ، یعنی اگر 70 کو 7 سے ضرب دیں تو 490 بنتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے مکمل طور پر معاف کرنا ہے. تو اس طرح مقدس پطرس کی شخصیت جو ہے اس کے اندر ایک لیڈر ہونے کی بڑی خوبصورت یہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ سوال کرنے والا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس بے شک دوسرے شاگرد بھی ہیں، لیکن مقدس پطرس جو ہیں وہ ان میں یہ صفت ہے کہ وہ خداوند یسوع سے سوال کرتے ہیں. بے شک وہ کبھی کبھی ڈانٹ بھی کھا لیتے ہیں، سرزنش بھی کی جاتی ہے. خداوند یسوع ڈانٹتے بھی ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ میں دکھ سہوں، مسلوب کیا جاؤں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں خداوند ایسا نہیں ہو سکتا. تو خداوند یسوع نے کیا فرمایا تھا کہ اے شیطان دور ہو. تو وہ ڈانٹ بھی کھاتا ہے اور 2 طرح کی شخصیت ہے اس کے اندر، لیکن خداوند یسوع اسے بڑے پیار اور محبت سے تیار کر رہے ہیں. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ قائد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پہل کرنے والا ہوتا ہے، پہل کرتا ہے وہ. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں تو مقدس پطرس ہی ہر بات میں پہل کرتے ہیں. جب 12 برس کی ایک بیمار عورت ہے، اس نے یعنی رش میں سے گزرتے ہوئے اسے چھوا ہے، تو خداوند یسوع نے کہا کہ کس نے مجھے چھوا ہے، کیونکہ مجھ میں سے ایک ایسی قوت نکلی ہے جو کسی کو شفا دیتی ہے. تو اس نے کہا کہ خداوند یہاں تو بہت زیادہ لوگ ہیں، کسی کا ہاتھ لگ گیا ہوگا. تو یہ پہل کرنا جو ہے یہ بھی پطرس کے اندر موجود تھا. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کا 21 باب جو ہے اس میں جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع المسیح جو ملتے ہیں وہ مقدس پطرس کو ہی ملتے ہیں، اور پطرس ہی سب سے زیادہ فکر مند ہے کہ میرے خداوند کو کون اٹھا کے لے گیا، کہاں گیا ہے. اور خداوند یسوع مریم مگدلینی کو جی اٹھنے کے بعد سب سے پہلے پطرس کا ہی کہتے ہیں کہ پطرس کو جا کر بتاؤ کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، اور جا کر دوسرے شاگردوں کو بھی بتاؤ. تو یہ خداوند یسوع المسیح کا اس سے پیار ہے، محبت ہے کہ کس طرح وہ مقدس پطرس کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے. تیسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ اچھا قائد، اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو خود بھی وہاں شامل ہوتا ہے. یہ بات نہیں کہ کسی جگہ آپ موجود ہیں، آپ تو ہیں نہیں لیکن آپ بات وہاں کی کر رہے ہیں. تو مقدس پطرس کی شخصیت کے اندر یہ بات بھی تھی کہ وہ ہمیشہ خداوند یسوع کے ساتھ رہتے. بے شک ڈانٹ پڑتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا دامن نہیں چھوڑتے، ہر وقت ان کے ساتھ ہیں. ایک دفعہ جب خداوند یسوع المسیح پانیوں پر چل کر آ رہے تھے تو سارے شاگرد جو ہیں وہ کشتی پر موجود تھے، لیکن پطرس ہی کہتا ہے کیا خداوند مجھے حکم دے کہ میں تیرے پاس پانی پر باقی 11. ہم اس پہ یہ تو الزام لگاتے ہیں کہ نہیں جی اس نے شک کیا تو ڈوبنے لگا. بھئی آپ اس کی شک کی تو بات کر لیتے ہیں، پر ان کی 11 کی بات نہیں کر دو، ان میں تو جرت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں موجود ہے اور اس میں جرت ہے کہ وہ یسوع کے پاس ہے، یہ اس کے پیار کی بات ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جب مصلوبیت کا وقت ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تو 3 دفعہ میرا انکار کرے گا، مرغ کی بانگ دینے تک 3 دفعہ میرا انکار کرے گا. تو باقی 11 جو ہے وہ کہاں ہیں؟ مقدس پطرس ہی ایسا شخص ہے جو کاہن اعظم کے گھر تک پہنچ گیا ہے، باقی بھاگ گئے ہیں. اور جب وہاں اسے یاد آتا ہے کہ میرے خداوند نے مجھے یہ کہا تھا تو پھر وہ زار زار روتا ہے، اپنی غلطی پہ روتا ہے. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقدس پطرس میں ایک اچھا لیڈر ہونے کی بہت ساری خوبیاں تھیں. وہ سوال کرنے والا تھا، وہ پہل کرنے والا تھا، وہ قیادت کرنے والا تھا، اور وہ موجود رہنے والا تھا. اس لیے ہر وقت کوئی بھی جگہ ہو، چاہے پہاڑی کا واقعہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، مقدس پطرس ہمیشہ خداوند یسوع کے ساتھ تھے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جس شخص سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے وہ مقدس پطرس تھے. بالکل وہ مقدس پطرس تھے، کیونکہ جہاں بھی ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح
پطرس رسول سے مخاطب ہوتے ہیں اور پطرس رسول جو ہیں وہ یسوع مسیح سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بابو عمران صابر سے جاننے کی کوشش کریں گے مقدس پطرس کی خدمات کے بارے میں۔ جی بابو جی کیا کہیں گے مقدس پطرس کی خدمات کے بارے میں؟ جی، جب بات ہو رہی ہے مقدس پطرس کی خدمات کی، تو خدمات کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا جس طرح مقدس پطرس کی شخصیت بڑی نمایاں ہے، اسی طرح ان کی خدمات بھی بڑی نمایاں ہیں۔ اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں، اناجیل میں، رسولوں کے اعمال میں، ان کے اپنے خطوط میں، تو ان کی ایک بڑی نمایاں اور بہت بڑی خدمات ہمیں نظر آتی ہیں، جن میں سے چند ایک کو ضرور میں یہاں پر اس پروگرام میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہے ان کی کلام کی خدمت۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ عید پینتیکوست کے موقع پر جب روح القدس رسولوں کی جماعت پر نازل ہوا ہے، تو یہ مقدس پطرس ہی تھے جو سب سے پہلے دلیری کر کے کمرے سے باہر آئے، بالا خانہ سے باہر آئے، اور سارے لوگوں کے سامنے، جہاں غیر قومیں بھی ہیں، جہاں یہودی بھی ہیں، فرق زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے جرأت کے ساتھ اپنے ایمان کی گواہی دی ہے، بغیر ڈرے ہوئے۔ پہلے وہ خوف زدہ تھے، کہیں ہم قتل نہ کر دیے جائیں، مار نہ دیے جائیں، مصلوب نہ کر دیے جائیں۔ تو یہی وہ پہلے شخص ہیں جو رسولوں کے گروپ میں سے باہر آ کر جرأت کے ساتھ اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اور جی اٹھے یسوع کے گواہ بن کر اپنا ایمان بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ کلام کی خدمت کرتے ہیں۔ اور ان کے کلام کی خدمت سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ مسیحی ایمان کے دائرہ کار میں شامل ہو گئے۔ دوسری ان کی خدمت ہے شفا کے حوالے سے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس نے مقدس یوحنا کے ساتھ مل کر ایک لنگڑے شخص کو شفا دی، چلنے کی قوت دی، جو ہیکل کے دروازے پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا، اسے چلنے کی قوت دی، اور شفا کی خدمت بھی انہوں نے کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روح القدس سے معمور شخص تھے، اور روح القدس کی طاقت سے یہ دوسروں کے گناہ پڑھ لیتے تھے اور ان پر ظاہر بھی کر دیتے تھے۔ کلام مقدس میں ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، حنانیہ اور سفیرہ، انہوں نے جب غلط جملے استعمال کر کے کھیت بیچ کے پیسوں کی جی انہوں نے جب غلط بیانی کی، تو روح القدس کی طاقت سے معمور ہوتے ہوئے مقدس پطرس ہی نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا گناہ ان پر واضح کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس، ان کے اندر روح القدس کی طاقت موجود تھی، نہ صرف اپنے اندر بلکہ ان کے وسیلے سے دوسروں میں بھی روح القدس کی قدرت منتقل ہوتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب وہ سامریوں کے علاقے میں گئے ہیں، تو بہت سارے سامری لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے، مقدس پطرس کے ہاتھ رکھنے سے انہوں نے بھی روح القدس پا لیا۔ یعنی یہ روح القدس سے معمور شخص تھے جو صرف اپنے اندر ہی روح القدس کی برکات نہیں رکھتے، بلکہ ان سے روح القدس کی برکتیں دوسروں میں منتقل ہوتی ہوئی بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس سے آگے میں بتانا چاہوں گا، مقدس پطرس نے باقاعدہ طور پر ایک مردے کو بھی زندہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ یافا میں خدمت کر رہے تھے، تو تابیتا نامی ایک لڑکی کو انہوں نے، جو مر گئی تھی، ڈیڈ ہو چکی تھی، انہوں نے دعا کے ذریعے اس مردے کو بھی زندہ کر کے یہ ثابت کیا کہ سچ مچ وہ اپنے اندر ایمان کو، روح القدس کو اور کس طرح کی خدمات کے جذبے سے سرشار ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس پطرس جو ہیں، یہ معجزانہ طور پر ایک بار قید خانے سے رہا ہو گئے۔ ہیرودیس جب پہلی بار اذیتیں شروع ہوئی ہیں، تو مقدس پطرس کو قید خانے میں ڈالا گیا، اور پاک کلام میں، رسولوں کے اعمال میں یہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں بند کیا گیا۔ یعنی کہ اتنی ہائی سیکیورٹی، اتنی کسٹڈی میں رکھتے ہوئے ان کو زیادہ سے زیادہ پہروں میں رکھا گیا۔ 4 سپاہیوں کے 4 پہروں کا ذکر ہے۔ اور رات کے وقت کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ آیا، انہوں نے انہیں اٹھایا، جگایا،
اور تمام تر پہروں سے نکال کر شہر سے باہر نکال دیا، اور جب انہیں ہوش آئی تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ میں قید خانے سے کیسے باہر آیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس نے کلیسیا کو بھی حیران کر دیا، اور یہ خود بھی اس کے بعد ایمان میں اور زیادہ مضبوطی پاتے ہیں۔ میں ضرور آج بات کرنا چاہوں گا ان کی خدمات کے حوالے سے۔ آج جب ہم مسیحت کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد مقدس پطرس ہی وہ ستون ہیں جنہوں نے کلیسیا کے سربراہ ہونے کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد مقدس پطرس ہی وہ پہلے پوپ ہیں جنہوں نے کلیسیا کا سربراہ، کلیسیا کا نمائندہ اور پوری دنیا میں تمام باقی رسولوں کے ساتھ بھی مل کر خدمت کے سارے کام کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا یہ ان کی خدمت ہی ہے جس میں آج نہ صرف موجودہ پاپا اعظم جو ان کی جگہ پر بیٹھے ہیں، موجودہ پاپا اعظم اور ان کی خدمت ہی کے ذریعے اس پاپا اعظم کے اختیار میں تمام کارڈینلز، بشپس اور کاہنانہ برادری، تمام تر لوگ یہ اسی خدمت میں شامل ہیں۔ بنیادی طور پر یہ خدمت خداوند یسوع مسیح نے مقدس پطرس کو سونپی۔ ہم کلام مقدس میں بڑا خوبصورت واقعہ سنتے ہیں۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جب یسوع مسیح مقدس پطرس پر ظاہر ہوئے تو انہوں نے 3 بار کہا، تو میرے غلے چرا، تو میری بھیڑیں چرا۔ یہ الفاظ صاف واضح کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس مشن کو جاری رکھنے کی ذمہ داری سب رسولوں کو، مگر بالخصوص نومینیٹ کرتے ہوئے مقدس پطرس کو یہ خدمت دی کہ تو میری بھیڑیں چرا، تو میرے برے چرا۔ اور آج جب ہم پوری دنیا میں مسیحت کو دیکھتے ہیں جو تعداد میں، اپنے ایمان میں، اپنی گواہیوں میں چاروں طرف دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، مقدس پطرس ہی وہ پہلے پوپ تھے جن کی خدمت میں باقی رسول بھی شامل تھے، کارڈینلز، بشپ صاحبان اور تمام کاہن شامل ہیں۔ اور آج ہم خدا کے شکر گزار ہیں خدا کے اس پاک بندے کے لیے جن کی خدمات نے آج پوری دنیا میں مسیحت کو پھیلا دیا ہے، اور ان کے ساتھ مل کر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی خدمت میں شامل رہ کر آج بھی خدا کا کام آگے کرتے جا رہے ہیں۔ بابو جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ان کی بہت خدمات ہیں یسوع مسیح کے مشن کو آگے پھیلانے کے لیے، اور یہ آسانی سے نہیں ہو گیا بلکہ بہت سی آسانیوں کا سامنا کرنا پڑا ان لوگوں کو۔ تمام شاگرد جو ہیں انہوں نے شہادت پائی ہے یسوع مسیح کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے۔ صرف یوحنا رسول ایسے رسول ہیں جو طبعی موت جو ہیں جنہوں نے پائی، باقی تمام جو ہیں وہ شہادت کا درجہ انہوں نے حاصل کیا۔ تو بابو جی ہم مقدس پطرس کی شہادت کے بارے میں آپ سے جانیں گے کہ مقدس پطرس کی شہادت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جیسپر صاحب، جس طرح ان کی خدمت کو کلیسیا سراہتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خدمت کا انمول ثمر ہے کہ آج کیتھولک کلیسیا جو ہے وہ ایک ستون کی طرح ہے۔ اگر ہم رسولوں کے اعمال کے پہلے ابواب جو ہیں ان کا مطالعہ کریں تو وہاں مقدس پطرس کو ایک سردار کی حیثیت ملتی ہے، اور خدا یسوع کے وہ الفاظ پورے ہوتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ تو کیفہ ہے اور تجھ پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہودا اسکریوتی جو ہے وہ یعنی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں تو 12واں شاگرد جو ہے اس کا جب چناؤ کیا جاتا ہے تو یہ بھی حتمی انتخاب جو ہے وہ پطرس کا ہے، اور یہ بھی اس کی بہت بڑی خدمت ہے کہ وہ اس 12 کے عدد کو جو قائم رکھنے والا ہے بعد میں وہ مقدس پطرس ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدس پطرس جو ہے وہ منادی کرتے ہیں تو انہیں عدالت عالیہ کے سامنے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو مقدس پطرس جو ہے وہ ایک ایسے عظیم اور انقلابی لیڈر ہیں کہ نہ صرف وہ یعنی یہودیوں میں سے بلکہ دوسری قوم کے لوگ جو ہیں ان میں سے بھی وہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ مسیحیت میں آئیں۔
क्योंकि यहूदियों की ये सोच है कि वो सिर्फ यहूदी लोग जो हैं, बनी इसराइल कौम के लोग जो हैं, यही चुनीदा कौम है और इसके अलावा कोई और नहीं आ सकते। लेकिन मुकद्दस पतरस जो हैं वो दूसरी कौम के लोगों को भी दावत देते हैं। जैसे करनेलियस का वाक़या, वो गैर कौम था, और जब वो गैर कौम जो है वो मसीहत में आता है तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आलमगीर कलीसिया को खुलता है। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये भी मुकद्दस पतरस की बहुत बड़ी खिदमत है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस अपने वो सफ़र को, जो रसालती खिदमत है उसको जारी रखते हैं और अंताकिया पहुँचते हैं, जो मौजूदा तुर्की है। सन 61 में अपना सफ़र शुरू करके आगे इस खिदमत को बढ़ाते हैं, और वहाँ उसने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, जिसमें सबसे बढ़कर जो है वो शमौन साहिर है या शमौन जादूगर है। तो शमौन जादूगर जो है वो मुकद्दस पतरस पर अपना दबाव जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मुकद्दस पतरस पर किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं। तो जब दोबारा से मिलते हैं तो शमौन जादूगर जो है वो फ़ज़ा में कलाबाजी लगाता है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुकद्दस पतरस की मुखालफत शुरू कर देते हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि अग्रिपा जो है उसका नायब जो है वो मसीहत को कबूल करता है मुकद्दस पतरस के कहने से। तो लोग जो रोम में हैं वो यानी इस बात को बर्दाश्त नहीं करते और मुकद्दस पतरस की इस खिदमत को सामने रखते हुए या इस बात को सामने रखते हुए उसे मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ जो मसीही हैं वो मुकद्दस पतरस को ये मशवरा देते हैं कि आप ऐसा करें कि आप रोम से चले जाएं। तो जब वो रोम से जा रहे हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें मिलते हैं और मुकद्दस पतरस खुदावंद यीशु से ये सवाल करते हैं कि खुदावंद आप कहाँ जा रहे हैं। तो खुदावंद यीशु फरमाते हैं कि मैं रोम में जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि रोम में क्या करना है आपने। उसने कहा कि मैं दोबारा मसलूब होने के लिए जा रहा हूँ। तो उसे अपना किया हुआ जो है वो सामने नज़र आता है कि मुझे वहाँ रहना चाहिए था और यीशु मेरे लिए दोबारा मसलूब होने के लिए जा रहे हैं। तो फिर वो यानी इस बात को सामने रखते हुए दोबारा रोम में वापस जाते हैं और भी जान फशानी के साथ खुदावंद यीशु के पैगाम को और उसके जी उठने की बशारत को दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आखिरकार उसे मसलूब किया जाता है। लेकिन उसकी एक वसीयत जो थी वो ये थी कि मुझे यानी सीधा मसलूब ना किया जाए, क्योंकि मेरे उस्ताद जो हैं वो सीधे मसलूब हुए थे, इसलिए अगर आपने मुझे सलीब देना है तो मुझे उल्टी सलीब दी जाए। तो सन 64 में तकरीबन उसको मसलूब किया गया और इस तरह से उन्होंने शहादत हासिल की। और कलीसिया अलामती तौर पर मुकद्दस पतरस को 2 निशानात देती हैं। एक तो 2 चाबियों का है जो इख्तियार की बात है, और एक उल्टा सलीब जो उसकी शहादत की बात है। और 29 जून को कलीसिया इसकी ईद मनाती है। बाबूजी थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े खूबसूरत तरीके से और तफसील के साथ हमारे नाजरीन को मुकद्दस पतरस के बारे में बताया। नाजरीन उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे और ज़रूर इसको लाइक करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को देखें और बरकत पाएँ।